آج تمہارے پاپا آ جائے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا، میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں کہ آپ کو میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے 3rd کلاس جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پہ دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ اے ربش! وہ بات کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ دے مارا اور پاؤں چٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور حرج کے عالم میں سے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹ میز پہ رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ہوئے آخری نظر ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے ایک مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹ میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پہ مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپر کے دوران سالار کو اسی طرح بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال پہ اس سے پیچھے تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیا فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پہ کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو۔ انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اس سے ایک بار پھر پیپر دیکھنے کے لیے مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے کر جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ دیتا اور سینے پر لپیٹ کر ہاتھ بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس کے کہنے پر پیپر دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں حل کرو گے۔ اس بار وہ دوبارہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر ہی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے اماماں؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفہ دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہیں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں اسے ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے اماماں کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور انہیں شوہر ہاشم کو۔
وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور ہاشم ان سے زیادہ، مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پہ اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، اسجد کو بھی امامہ کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا کہ وہ جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے دیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی وہ پہلے ہی کر چکی تھی، ایک بیٹی کی شادی بھی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن بھی وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مشغول رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے باہر نکلی۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہاں مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکر بھی موجود تھے، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھی جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی پارٹی میں آئے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبرز تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں، اور اس کے بعد باہر لانچ میں آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونے تھے، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ کی طرف سے خاص طور پر کیا گیا تھا۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ آنے والے اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئی، اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن ہو گئی۔ اندھیروں کے بعد چند سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی۔ چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا، اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پہ موجود اسکور میں کوئی خاصا اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران نے اس کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سلار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا۔
جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر دی اور سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائی روکی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سن کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا، جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نئی گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سلار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی، نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا، پہلے 20 سیکنڈ میں سلار اسے جس سپیڈ سے دوڑا رہا تھا، اس سپیڈ پہ کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، وہ سلار کے سامنے ایک بچکانا چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا، اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا، جبکہ سلار اس سپیڈ پر گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سلار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سلار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سلار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھنگلاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ دبائے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا، جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ اسجد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں تو اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کے مثبت ٹھہرائے جانے کے بعد ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اسجد کو اس سے بات کرتے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلا کے حاضر دماغ تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس کے بات کرتے ہوئے بھی حد درجہ محتاط رہتی تھی۔ کبھی وہ الجھی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی سخت محری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ تمہارے پاس یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں یہاں آؤں یا نہ آؤں۔ اسجد نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے باؤنڈری وال پہ چڑھی ہوئی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مسکول کی۔ اسجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی۔ تو اس کے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ماما؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں، امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ٹھنڈا اور چہرہ اتنا بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اسجد نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار یہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اسجد اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا جواب ڈھنگ سے نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا جواب ڈھنگ سے دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ لیکن ابھی آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسجد کو ایک بار پھر بات کرتے ہوئے مجھے کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب نہیں پسند آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔
بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ اس وقت آپ اپنے گھر پہ بستر پہ پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے امامہ۔ اگر آپ جانتے نہیں کہ میں فارمیلٹیز پہ یقین نہیں رکھتی، آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اسجد جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہے۔ اسجد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بلش انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بیچ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ اب بھی اتنا سخت تھا۔ یا آپ سے اناٹمی ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں ڈسکس سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی منزلیں طے کر لیں گے؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اب اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی، اور ابھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی۔ اسجد نے قدرے کمزور لہجے میں کہا، انہیں پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے۔ امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا، پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے تھے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، پہلے کی بات چھوڑیں، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی میچیور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ اسجد کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے اتفاقی، بے نیازی، ناراضگی سمجھے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں بہت ہی مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں، نہ آپ کسی رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا، ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا وہ جیسے ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی ہے۔ اب وہ ایک بار پھر سے ٹین ایج میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسجد کے چہرے پر نظریں جھمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کے منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ پہ منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو اس لیے صرف ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔